آگے آ جائیں. مجھے پتا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس حال کا دامن شرکائے محفل کی موجودگی میں اپنی تنگ دامنی پر شرمندہ ہوگا. اگر گنجائش ہو آدمی کے بیٹھنے کی تو وہ آگے پیچھے ہو جائیں تاکہ آنے والے بھائیوں کے لیے جگہ بچ سکے. میرے بھائی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کا آغاز ان باتوں سے نہیں کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں رعنائی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے نبیوں کے قصے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں آسمانوں کا علم ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں زمینوں کا علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں خشکیوں کا علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تریوں کا علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں فلکیات کا علم ہے سب کچھ. مگر ان باتوں سے اللہ نے آغاز نہیں فرمایا بلکہ آغاز فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں یقین ہی یقین ہے. تو میرے بھائی، قرآن لا ریب فیہ ہے تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جس ہستی کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جس ہستی پر قرآن کا نزول ہوا ہے، وہ ہستی لا ریب فیہ ہے. جس کو قرآن کے لا ریب ہونے کا یقین نہ ہو مومن وہ بھی نہیں، اور جس کو مصطفیٰ کے بے عیب ہونے کا یقین نہ ہو مسلمان وہ بھی نہیں. تو میرے بھائی فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ ہم نے قرآن کو اپنے محبوب کے دل پر نازل فرمایا. خالق کائنات نے دو کام کیے، ایک تو قرآن کو نازل فرمایا اور دوسرا اپنے محبوب مکرم کے دل اطہر پر نازل فرمایا. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہے وہ بھی قرآن، ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی کتاب، ہے یہ بھی کتاب. اس میں بھی ہر شے کا علم، اس میں بھی ہر شے کا علم. فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، وہ قرآن ساکن، وہ قرآن متحرک، یہ قرآن ساکن. میرے بھائی، فرق اتنا سا ہے کہ اس قرآن کی زلفیں کالی، اس قرآن کی سطریں کالی. تو میرے معزز و محترم اور مکرم سامعین، کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا خلق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. اور جب صحابہ کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ پڑتی ہیں تو سارے صحابہ یک لخت کہنے لگتے ہیں ورقات و مصحف، کہ مصطفیٰ کا چہرہ تو قرآن کا ورق ہے. تو صاحبو، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ میں گزارش کر دوں کہ آپ نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے کلام کو پڑھنا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا آپ کے اور آنے والے مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہوں. ایک بار میں آپ سے پھر التماس کرتا چلوں کہ سارے نعت خواں بھائیوں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلام کو پڑھنا ہے. موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن آپ نے بارش سے گھبرانا نہیں.
ان لوگوں کی جانب دیکھیں جنہوں نے تپتے صحراؤں میں ذکر مصطفیٰ کیا. ان لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے حاشیے خیالات کو لے کے جائیں جن لوگوں نے تپتے کوئلوں پر ذکر حبیب کیا. ذرا ان کو تو اپنے نگاہوں میں لائیے جنہوں نے تپتے لوہے کی سلاخوں پہ جانے کائنات کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا. تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب مکرم تیرا ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں. میرے بھائی میری باتوں کو آپ سماعت فرمائیں. اگر کوئی ضروری بات ہو تو آپ مائک پر بھی آ کے کہہ سکتے ہیں. آپ کا دھیان میری طرف رہے گا نا؟ سنیں گے نا بات؟ میں کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دنیا دار وزیر مشیر کا تذکرہ نہیں کر رہا. میں تو بات اس کی کر رہا ہوں جس کی بات بھی باتوں کی سلطان ہے. میں تو بات بھی اس کی کر رہا ہوں. واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات بھی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. تو میرے بھائی میں تو ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو سبب تخلیق کائنات ہے، جو باعث تخلیق آدم ہے. میرے اوپر بھی بارش آ رہی ہے، قطرے میرے اوپر بھی، یہ رحمتوں کے قطرے ہیں، یہ برکتوں والے قطرے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ زبان پر ہو، اوپر سے بارش کا پانی بہ جائے. ہو سکتا ہے محشر کے میدان میں یہی پانی ہماری شفاعت کر دے. مولا جب میرا وجود اس کے جسم سے مس ہوا تھا تو اس کے لبوں پر تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو میرے بھائی آپ نے اس بارش سے ڈرنا نہیں اور اس سردی کے سامنے اپنے ہتھیاروں کو ڈھالنا بھی نہیں کہ آپ اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں. نہیں نہیں، وہ منظر یاد کرو کہ جب لوگ اپنے آقاؤں کے ظلم برداشت کر کر کے حضرت بلال حبشی کو جب کوئلوں پر لٹایا گیا تو انہیں کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ کا نام نہ لو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری تو جان بھی وہ ہے، میرا تو جہان بھی وہ ہے. تو میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مقدم تیرا ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں. ہم نے تجھے جلسوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، افسانوں سے بے نیاز کر دیا، کتابوں سے بے نیاز کر دیا، نصابوں سے بے نیاز کر دیا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے محبوب مکرم ہم چاہتے ہیں تیرا ذکر کسی شخصیت کا محتاج نہ رہے، تیری صورت کسی مقرر کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی لسان کا محتاج نہ رہے. میرے پیارے محبوب مکرم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مصنفین شہرت پائیں تو تیری نسبت سے، تذکرے قبولیت پائیں تو تیری نسبت سے، انسان معتبر ہو تو تیری نسبت سے، تاریخ منور ہو تو تیری نسبت سے، گلستان معطر ہو تو تیری نسبت سے. میرے محبوب مقدم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری ہی ذات سے گلوں کو تبسم دوں. شاید سارے میری باتوں پر دھیان نہیں دے رہے. یہ باتیں ہیرے جواہرات سے تولنے کے قابل ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری ہی ذات سے گلوں کو تبسم دوں، جھرنوں کو ترنم دوں، آبشاروں کو نغمے دوں، بہاروں کو کیف دوں، سورج کو روشنی دوں، چاند کو چاندنی دوں، ستاروں کو تابندگی دوں، مردوں کو زندگی دوں، گنچوں کو چٹخنا دوں، کلیوں کو مہکنا دوں، زمین کو ہریالی دوں، ہریالی کو مالی دوں، انسان کو تحفظ دوں، زبان کو تکلم دوں،
کائنات کو وجود دوں، وجود کو سجود دوں، میرے محبوب جلوے میرے دکھائے تو جنت میری دلائے تو عرش میرا سجائے تو فرش میرا بسائے تو پیغام میرا سنائے تو کعبہ میرا بسائے تو کوثر میرا پلائے تو گرے ہوئے بندے اٹھائے تو بچھڑے ہوئے ملائے تو میرے محبوب مقدم ہم نے تجھے اعجاز دیا، ہم نے تجھے قرآن دیا، ہم نے تجھے رفعتیں دی، ہم نے تجھے برکتیں دی، ہم نے تجھے عزتیں دی، ہم نے تجھے بزرگیاں اور بڑائیاں دی۔ میرے محبوب مقدم میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ پوری کائنات میں انسان جہاں جہاں بھی کان لگائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ اسے تیری ہی داستان سنائے گا۔ میرے بھائیوں، مہمان آتے رہیں گے اور کچھ جاتے رہیں گے، شاید اگلے سال اگلے لمحے ہم سارے اس جگہ اکٹھے ہو کر مصطفیٰ کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ کر سکیں۔ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو پچھلے سال ہماری محافل کی زینت تھے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ یہ لمحے غنیمت بھرے ہیں، جن کو میسر آ گئے وہ یہاں بیٹھ کر ان کی قدر کھو نہ دیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نعت خان کو میں دے رہا ہوں، نام ہے ان کا محمد گوہر زمان صاحب، سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور جانے کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے ٹھال ونڈے تے ونڈ ونڈ وچ ہوندے نے فرق لکھاں تے ہر کوئی اپنی توفیقاں دے نال ونڈے، کوئی سونا ونڈے تے کوئی مال ونڈے، آمد ہوئی سرکار دی جس ویلے تے اللہ پاک نے ماں لال ونڈے، اللہ پاک نے مایا لال ونڈے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آمینہ دلال آ گیا